تاریخ اسلام میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت نے دنیا کے نقشے کو سب سے زیادہ بدل کر رکھ دیا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو طاقت ملی، جن کی تلوار سے اسلام کے دشمن لرزتے رہے، جن کے عدل سے رعایا خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ عظیم انسان تھے جن کی شہادت پر صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا غم میں ڈوب گئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز خاندان بنو عدی میں پیدا ہوئے۔ عرب کے معاشرے میں ان کا خاندان عزت اور وقار رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت عمر دوسروں سے مختلف تھے۔ آپ مضبوط جسم، بلند حوصلے اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ عرب میں اس زمانے میں پڑھنا لکھنا جاننے والے لوگ بہت کم تھے، لیکن حضرت عمر تعلیم یافتہ تھے۔ وہ گھڑ سواری جانتے تھے، کشتی لڑنا جانتے تھے اور خطابت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے مکہ کے طاقتور ترین افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ مکہ کے سردار اس نئی دعوت کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بھی ابتداء میں انہی لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام نے عربوں کو تقسیم کر دیا ہے اور پرانے رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کے سخت مخالف بن گئے۔ ناظرین کرام، پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں اپنی تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ جا کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے اور اس نئے دین کا خاتمہ کر دیں گے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے اپنا ارادہ بتایا تو اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی غصے کا طوفان برپا ہو گیا، لیکن جب ان کی نظر قرآن کی آیات پر پڑی تو کچھ بدلنے لگا۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھیں۔ جوں جوں وہ الفاظ ان کے دل میں اترتے گئے، ان کے دل کا اندھیرا دور ہوتا گیا۔ آخرکار وہ دار ارقم پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس لمحے مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا ایک فتح تھی۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ جو شخص کل تک اسلام کا دشمن تھا وہ اب اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ انہوں نے اعلان کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اعلان کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ ہمت ملی کہ وہ کھل کر کعبہ کے پاس عبادت کر سکیں۔ ناظرین کرام، مدینہ کی ہجرت کا وقت آیا تو اکثر مسلمان خاموشی سے نکلے تاکہ قریش انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنی تلوار باندھی، کمان کندھے پر رکھی اور کعبہ کا طواف کرنے کے بعد قریش کو للکار کر کہا کہ جو چاہتا ہے اس کی ماں اسے کھو دے، وہ میرے راستے میں آ جائے۔ کوئی شخص ان کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین اور دیگر تمام اہم معرکوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کی وفاداری اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر حال میں رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔
اس وقت شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ اب اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دور شروع ہونے والا ہے جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو اسلامی ریاست نسبتاً چھوٹی تھی، لیکن صرف 10 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ایران کی عظیم ساسانی سلطنت ختم ہو گئی اور رومی سلطنت کو پے در پے شکستیں ملیں۔ دنیا کی 2 سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے بے بس نظر آنے لگیں۔ ناظرین کرام، لیکن حضرت عمر کی عظمت صرف فتوحات کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کا اصل کمال ان کا عدل تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ایک رات انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے، فوراً بیت المال گئے، آٹے اور گھی کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی اور خود اس عورت کے گھر پہنچے۔ ناظرین کرام، یہی وہ عدل تھا جس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو مارا۔ شکایت حضرت عمر تک پہنچی۔ آپ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینے بلایا اور مظلوم شخص کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا کہ بدلہ لو۔ پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ حضرت عمر کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ان کے زیر نگیں تھیں، لیکن ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ غیر ملکی سفیر مدینہ آئے تو انہوں نے خلیفہ وقت کو کسی محل میں نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے پایا۔ ناظرین کرام، پھر وہ دن آیا جس نے امت مسلمہ کو رلا دیا۔ 26 ذو الحجہ 23 ہجری کی صبح حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک ابو لولو نامی ایک مجوسی غلام صفوں سے نکلا اور زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی وار کیے۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش کی اور کئی دوسرے نمازیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ حضرت عمر کو گھر منتقل کیا گیا۔ زخم بہت گہرے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حملہ آور مسلمان نہیں بلکہ ایک مجوسی غلام تھا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان ایسے شخص کے ہاتھوں گئی جو اسلام کا دعوے دار نہیں تھا۔ اپنے آخری لمحات میں بھی انہیں اپنی ذات کی فکر نہیں تھی بلکہ امت کی فکر تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک مجلس مقرر کی تاکہ اگلا خلیفہ منتخب کیا جا سکے اور مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو وہ عظیم انسان دنیا سے رخصت ہو گیا جس کے نام سے دشمن لرزتے تھے، جس کے عدل سے مظلوموں کو سہارا ملتا تھا اور جس کی دعا سے امت کو قوت ملتی تھی۔ بعد میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود جب دنیا میں انصاف کی مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمرانی طاقت سے نہیں بلکہ عدل، دیانت اور اللہ کے خوف سے قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی ہزاروں بادشاہ گمنام ہو گئے مگر عمر بن خطاب آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہیں۔